حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 170 سے زیادہ نشانات تلواروں کی اور نیزوں کے پڑے ہوئے تھے، اور خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ بس وہ جو ہے نا ہمیشہ میدان جہاد کے شہسوار رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر موت آنی ہوتی میدانوں میں تو خالد ابن الولید کو آ سکتی تھی۔ موت جو ہے لکھی ہوئی ہے، وہ کبھی اگر آنا ہوتا تو اتنی جنگوں میں اتنے نیزے کھائے انہوں نے، اتنی ڈھالیں برداشت کی، اتنی تلواریں برداشت کی، اتنے زخم برداشت کیے، موت آئی تو بستر پہ آئی۔ موت کا شوق تھا ان لوگوں کو، اپنے کو کیا ہو گیا، کراہیت ہو گئی، موت سے خوف آ گیا اپنے دل میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے ذرا سے اگر کوئی جو ہے آواز بلند کر دیا، کوئی تعصب پسند آدمی، تو اپنے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ گھر کو جا کے پلنگ کی جو بیڈ شیٹ نیچے گری ہوئی رہتی نا، وہ اٹھا کے اس کے نیچے گھس کے بولتا نعرے تکبیر ہوں۔ یہ اپن لوگوں کی حالت ہو گئی، اپنی ہمت کی حالت ہی ہے۔ تو عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف ختم ہو جانے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو دبائیں گے۔ لیکن ایک بات اور بڑی مزے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم کو، پوری اقوام کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا USA، امریکہ، فرانس، اسرائیل، ان سب کو اگر کوئی چبھنے والا کانٹا ہے بولے تو وہ مسلمان ہے۔ کچھ تو بات ہے مسلمان کے اندر کہ انہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے سپر پاور کو بھی چبھ رہا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کچھ تو بات ہوں گی نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آقا نے ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، آقا نے ہماری اوقات بڑھا دی ہے۔ کیا اوقات تھی اپنی بولو؟ اگر ہم جو ہے آقا مدنی کریم کے امتی نہ ہوتے تو بتاؤ کہیں گھنٹہ بجا رہے ہوتے، کسی کتے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا تعالیٰ کا، کتنا بڑا احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اتنا احسان کر دیا، اتنا احسان کر دیا کہ بتائے نہیں بتایا جاتا، بتا ہی نہیں سکتے، الفاظ نہیں ہیں اس کے واسطے۔ ہماری ساری عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا سارا غرور، ہمارا سارا فخر، ہمارا سارا لب لباب نبی کی وجہ سے ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے نا، یقین مانو اس قدر ذلت و رسوائی کی زندگی ہماری ہوتی، پتہ نہیں کہیں چوہے کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں جو ہے نا سونٹ کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں اونٹ کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں گائے کی پوجا کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کسی پتھر کے آگے سر ماتھا پیٹ رہے ہوتے۔ کتنا بڑا احسان ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں ان تمام دلدلوں سے نکال دیا، ان تمام پنچایتوں سے نکال دیا، ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکال دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے واضح کلمات میں بھی ہمارے نبی ہمارے کو بتا کے جانے کے باوجود بھی اپنے اندر شعور اور یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی۔ وہی نفرتیں، وہی عداوتیں، وہی بغض، وہی کینہ، وہی حسد۔ ارے صاحب ادھر وار چل رہا، ادھر مسلمانہ کٹ رہی، پٹ رہی، لٹ رہی، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں، عفتوں، عصمتوں سے ٹھیلا جا رہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر بم برسائے جا رہے۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر کیسے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اوپر جو ہے حملے، وائٹ فاسفورس گرائے جا رہے ہیں، جو کہ جو ہے تمام اقوام متحدہ کے نزدیک جن کا برسانا جرم ہے، لیکن وہ بم برسانے کے باوجود بھی ان ظالموں کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں عزیزو، ایک بات یاد رکھنا کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر وہ چن چن کے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں اللہ ان کے اوپر اتنی آزمائش ڈالے، وہ آج ہمیں سمجھ میں آیا۔ آج مجھے اس وجہ سے سمجھ میں آیا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر جو ہے ایک ڈاکٹر ہے جو لوگوں کا علاج کر رہا ہے، فلسطینی بچے جو زخمی ہو کر کے آ رہے ہیں، مائیں جو زخمی ہو کر کے آ رہی ہیں، بہنیں جو زخمی ہو کر کے آ رہی ہیں، بیٹیاں جو زخمی ہو کر کے آ رہی ہیں، بچے اور جوان اور بوڑھے جو زخمی ہو کر کے آ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کٹا ہوا، وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اچانک جو ہے ایک پیشنٹ کو لایا جاتا ہے جو خود وہ ڈاکٹر کی بیٹی ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر کی بیٹی کو لایا گیا جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے اور بم برسنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے اور خون سے، ہاتھوں اور پیروں سے خون رس رہا ہے۔ وہ بچی تڑپ رہی ہے، وہ اپنی بچی کو دیکھ کر اسے بوسہ لے کر کے وہ اس کا علاج شروع کرنا چاہتا ہے۔ اچانک ہاسپٹل پہ بم گرتا ہے، اس کا خود ٹکڑے، ہاتھ اور پیر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ باپ جو ہے ڈاکٹر بھی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بھی ہے، اس کی اپنی بیٹی لہو لہان پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ ہم آپ سے راضی ہے، رضینا باللہ ربا، اللہ ہم آپ سے راضی ہے۔ ہم لوگ پیٹ بھرے ہو کر کے بھی اللہ سے راضی نہیں ہو سکے، 3 ٹائم کھا کے بھی اپن اللہ سے راضی نہیں ہوئے، ہزاروں اللہ نے خوشیاں ہمیں دی، اس کے باوجود ہم اپنے اللہ سے راضی نہیں ہو سکے۔
ہاں گھروں کے اندر ہماری سہولتیں، لائٹ چلی جائے ہمارے پاس انورٹر موجود ہے، جنریٹر موجود ہے، اگر ہمارے پاس پنکھا چلے جائے ٹیبل فین موجود ہے، ٹیبل فین چلے جائے اے سی موجود ہے، کولر موجود ہے، ہمہ قسم کی آسائشیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے راضی نہ ہو سکے۔ جب اللہ کیوں ان کو پسند کر رہا ہوں گا ذرا سوچو، کیونکہ ان کے دل اللہ سے ایسے لگے ہوئے ہیں۔ ملبے سے بچے کو ایک نکالا گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، صرف دھڑ اور سر کا حصہ بچا ہوا ہے، جان بچ گئی۔ وہ بچے کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، باپ کا بھی ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے نا کسی سہارے سے ایک ڈنڈے سے باندھ کر باپ اپنے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے رضینا باللہ ربا، اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ مسلمان اس کو بولتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ذرا سا حالات آ جائے نا تو پھر ہماری باولے دیکھنے کے رہتے، اللہ میاں کو میرے علاوہ کون بھی نہیں ملا، کیا بولتے اپنے مسلمانوں کی زبانوں سے یہ الفاظ میں نے سنے ہیں، اللہ میاں کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملا کیا۔ کس قدر ناشکری کا موقع ہے دوستو، اللہ نے اتنے انعامات ہم پر کیے، نبی نے اتنے احسانات ہم پر کیے، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام، ساری زندگی ہماری آسائشوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آپ کے گلے کے اوپر پیر رکھنے والا نہیں، کوئی آپ کے اوپر ظلم اور جبر کرنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم لوگوں کو مساجد آباد کرنا اتنا وبال، ہمیں اتنی بڑی مصیبت نظر آتی ہے، جیسے کوئی جہاد پر آپ کو بلا رہا ہو، کہیں جنگ لڑنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہو، تو جتنی مصیبت نظر آتی ہے انسان کو کہ کہاں جائیں تو جان چلی جائے گی، اس طریقے سے ہمیں اذان پر مسجد میں آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے بلاوے پر آنے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، حی علی الصلاح کی آواز سن کر، حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی ہم جو ہے ناکامی کی دلدل میں پھنس کر کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ ناکامی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں تو جانے میں کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو، لیکن کبھی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ مساجد کو آباد کریں۔ اتنے سنگین حالات دیکھنے کے بعد بھی، اتنے سنگین حالات دیکھنے کے بعد بھی، اتنے سنگین حالات دیکھنے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے اندر اتنا بھی کم از کم شعور نہیں آیا کہ کم از کم اب تو ہم اللہ کے گھر کو جانے والے بن جائیں، کم از کم اب تو ہم نمازی بن جائیں، کم از کم اب تو ہم جوا چھوڑنے والے بن جائیں، کم از کم اب تو ہم شراب چھوڑنے والے بن جائیں۔ پینے پلانے کھانے پینے کی زندگی ہماری ہو گئی ہے، شراب پی کر آ رہے ہیں، معصوم بچوں کا خون نظر نہیں آتا، یوٹیوب میں گندگی اور فلمیں اور جو ہے نا فحش کاریاں دیکھنے کے بجائے ذرا ان بچوں کے خون آلود کپڑے بھی دیکھو، ان کے خون آلود جسم بھی دیکھو، ان کے ساتھ میں ہونے والے مظالم بھی دیکھو، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی اللہ سے رضا دیکھو، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم لوگ کس کنڈیشن میں ہیں، کیا ہم لوگوں کی سچویشن ہے، کن حالات میں ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے سخت ترین حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہم آج بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکے۔